السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. آئیے میں آج آپ کے لیے معلم اور انشاء حصہ دوم تمرین 39 کو لے کے آیا ہوں. انشاءاللہ 5 سے لے کے 10 تک اردو میں ترجمہ کرنا ہے. ہاں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ سبق مشتمل ہے حال اور ذوالحال پر، اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں حال وہ ہے جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت کو بتائے. ذوالحال وہ ہے جس کی حالت کو بتایا جائے. آئیے تحقیق کر لیتے ہیں. پہلے حسب یحسب حسبان یا حسبان کے معنی ہوتے ہیں گمان کرنا، خیال کرنا. یہ فعل نہیں ہے اور اس میں بھی کیا ہے؟ تاکید ہے. جیسے لا تفعل، تو مت کر، لا تفعلن، تو ہرگز مت کر. اخر یؤخر تاخیر کے معنی ہوتا ہے ٹالنا، ملتوی کرنا. شخص یشخص و شخصن کے معنی ہوتے ہیں نگاہ کا بلند ہونا، نگاہ کا اٹھ جانا. یہ مضارع ہے. محتئین، محتئین یہ اہتأ یہتئ، اہتا کے معنی ہوتے ہیں تیزی سے دوڑنا، تیزی سے چلنا. اس میں فاعل کس سے کا؟ محتئون جمع محتئون، اور حالت نصب و جر میں محتئین. اسی طرح مقنعون، اپنا یقنع اقنا، اس سے صفت کس سے کا؟ مقنعون جمع مقنعون. حالت نصب و جر میں کیا ہوتا ہے؟ مقنعین، لیکن اضافت کی وجہ سے یاد رکھیں نون گر گیا ہے. ارتد یرتد، ارتداد کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، پلٹنا، واپس ہونا. طرفن کی جمع اطراف، نگاہ ہے. فؤاد کی جمع افئدہ، دل. ہوا کے معنی خالی. امن یامن، امن کے معنی ہوتے ہیں مطمئن ہونا، سکون میں ہونا. عطا یاتی، اتیان کے معنی ہوتا ہے آنا. باسن اس کی جمع ابعث، اس کے معنی ہوتے جنگ یا سخت عذاب. یہاں سخت عذاب مراد ہے. نام ینم نومن، اس سے اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ نائم جمع نائمون، سونے والے. بات یہ بھی تو بیتوتن و بیاتن کے معنی رات کا وقت. ضحیٰ کے معنی ہوتا ہے چاشت کا وقت. آزا یوزی ایزا کے معنی ہوتے ہیں تکلیف پہنچانا. یہ باب افعال سے مضارع ہے. یہ زاغ یزی کو بروزن با یبیو، ٹیڑھا ہونا. اسی کو باب افعال میں لے جائیں گے تو ازاغ یوزی کو ازاغہ کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھا کر دینا. ہدا یہدی، ہدایتن کے معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، ہدایت دینا. اس کی گردان رما یرمی کے وزن پہ ہے. فسق یفسق و فسوق، اس سے صفت کس طرح؟ فاسق جمع فاسقون. حالت و نصب میں کیا ہوتا ہے؟ فاسقین. ود یود، ودن کے معنی چاہنا، خواہش کرنا. جنت، اس کی جمع جنات، باغ. نخیل، یہ نخلتن کی جمع ہے. توجہ چاہیں گے، نخلتن کی جمع نخیل ہے، اور اسی طرح انب کی جمع آناب ہوتے. یہ خجور انگور کے باغ، اور یہ نخیل خجور کے باغ. جرا یجری بروزن رما یرمی، چلنا، دوڑنا. نہرن کی جمع انہار، نہریں. ثمرتن کی جمع ثمرات، پھل. اصاب یسوع اصابہ کے معنی ہوتے پہنچنا، جیسے اصاب الصداع، درد، سر لاحق ہو گیا. اصاب الجوع، بھوک لگ گئی. اصاب العطش، پیاس لگ گئی. اصاب الکبر، بڑھاپا آ گیا. ذریت کی جمع ذراری، اس کے مطلب نسل، چھوٹے بچے. ضعیف کی جمع ضعفاء. اعصار، ضعفاء کے معنی کمزور. اعصار، اس کی جمع اعاصیر، اس کے معنی تو بگولا. ایسے سخت تیز ہوا جس کے اندر سموم ہو، لو ہو، جلن ہو، تفس ہو. نار کی جمع نیران، آگ. احتراق کا یہ احتراق باب افتعال سے جل جانا. بیان یبین تبیین، یہ باب تفعیل سے بیان کرنا، یہ مضارع ہے. تفکر یتفکر، تفکر یہ باب تفعول سے، یہ مضارع ہے سوچنا، غور و فکر کرنا. کشف یکشف، کشفن کے معنی کھول دینا، ظاہر کر دینا. یہ مضارع مجہول سیگا ہے. یکشف، کھول دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی. سات کی جمع سیکان، پنڈلی. اور دعا یدعو، دعان کے معنی پکارنا، بلانا. یدعو اس کا مجہول بنائیں گے تو یدعا آئے گا. تو یدعا، یدعا میں ید اونا برابر ہے. استطاع کے معنی طاقت رکھنا، سکنا. خاشعتن کے معنی جھکنا، پست ہونا. خشع ایک خوشو. اور بصر کی جمع افسان، نگاہ ہے. رہا کا یہ کو رہکن کے معنی ہوتا ہے لگ جانا، چھا جانا. ذلت، یہ ذلت، خاری.
سلیم یسلم سلامتن کے معنی ہے صحیح سالم ہونا، صفت کے صیغہ سالم جمع سالمون. بلا یبلو بر وزن دعا یدعو، ماضی ہے بلونا دعونا ہم نے بلایا، بلونا ہم نے آزمائش کی. اصحاب الجنت مانے باغ والا. اقسم یقسم اقسام کے معنی ہوتا ہے قسم کھانا. اسرم یقسم اسرام کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا فصل وغیرہ. اور اصبح یقسم اصبح کے معنی صبح کے وقت. اس سے صفت کس کا یسرمو سے اس میں فاعل کس کا سارمون آتا ہے. سارمون سارمان سارمون حالت نصب ضرب ہے سارمین کاٹنے والے. استثناء یستثنی استثناء کے معنی الگ کرنا چھوڑنا. ماقبل کے حکم سے کسی چیز کو نکال دینا. طاف یطوف طواف کے معنی ہوتا ہے گردش کرنا چکر لگانا. یہ ماضی ہے. اس سے صفت کس کا طائف گردش. سریم کہتے ہیں وہ درخت جس کے پھل کو کیا کیا ہو کاٹ لیا گیا ہو، وہ کھیتی جس کے پھل کو کاٹ لی گئی ہو، یعنی کٹی ہوئی کھیتی. تنادا یہ باب تفاعل سے پکارنا. تنادا تنادا تنادو یہ ماضی کے صیغہ ہے. یہ گدا یک دو گدون کے معنی ہوتا ہے صبح کے وقت آنا. امر کے صیغہ اگدو دعا یدعو ادعو ادعو ادوا ادعو اگدو اگدوا اگدو آؤ صبح کے وقت. حصول میرے کھیت یا کھیتی. انطلاق انطلاق یہ ماضی کے صیغہ ہے چلنا. تخافت تخافت یہ تخافت تخافت یہ باب تفاعل سے اس کے معنی خاموشی سے بات کرنا، چپکی چپکی بات کرنا. داخل یدخل دخول کے معنی داخل ہونا. یہ بالا منتہا کی سکیلا ہے. مسکین اس کی جمع مساکین غریب فقراء محتاج. ہر دن یہ ہر یہ ہے تو ہر دن کے معنی ہوتے ارادہ کرنا نیت کرنا. رعا 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 یرا رؤیتن میں دیکھنا. قال یقولو پر میں کہنا یہ ماضی کا صیغہ ہے. یہ زال زل یزیل زلال کے معنی گمراہ ہونا. اس میں فاعل زال جمع زالون گمراہ لوگ. آئیے یہ تحقیق ہونے کے بعد اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. دیکھیے اور تم اللہ کو ظالموں کے عمل سے غافل نہ سمجھو، بے شک وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، مؤخر کر رہا ہے، ٹال رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے جس میں نگاہیں اٹھی رہ جائیں گی، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے. ان کی نگاہیں ان کی طرف پلٹیں گی نہیں، مطلب اٹھی کو اٹھی رہ جائیں گے، گریں گی نہیں. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے. تو کیا گاؤں کے لوگ مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب رات میں جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں آ جائے، یا گاؤں والے مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب چاشت کے وقت آ جائے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. چنانچہ جب وہ کج ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اور اللہ فاسق لوگوں کو، فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کے خواہاں ہے، اس بات کو پسند کرتا چاہتا ہے کہ اسے کھجوری اور انگور کے باغات ہوں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اس میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں، اور انہیں بڑھاپا آ چکا ہو، اور ان کے کمزور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. فَأَصَابَهَا الْإِعْصَارُ فِيهِ نَارٌ تو اس پر یہ ہا کا مرجع ہے باغ کی طرف، اس پر ایک ایسا بگولا آیا جس میں آگ ہو. فَاحْتَرَقَتْ تو وہ باغ کیا ہو جل کر خاکستر ہو گیا ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر واضح کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ شاید کہ تم تفکر سے، غور فکر سے کام لو. اور یاد کرو اس دن کو جس دن پنڈلیاں کھول دی جائیں گے، یعنی افراتفری کا عالم ہوگا. ہلچل مچی ہوئی قیامت کے ہولناکے کے بارے میں ہے. اور انہیں سجدہ کی طرف بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گے.
ان پر ذلت چھائی ہوں گے، حالانکہ وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ بے شک ہم نے انہیں آزمایا، ویسا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اسے صبح کے وقت ضرور بے ضرور کاٹ لیں گے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور چھوڑیں گے نہیں۔ فَطَافَ عَلَيْهِ طَائِفٌ مِّن رَّبِّهِمْ، تو اس پر یعنی باغ کے اوپر جو ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک گردش آئی جب وہ سوئے ہوئے تھے، تو وہ کٹی ہوئی کھیتی کے مانند ہو گیا۔ انہوں نے صبح کے وقت آواز دی، کیا چلو، گدھا یک دو امر کے سے چلو اپنے کھیت کے پاس، اپنے کھیت پر صبح نکلو اگر تم کاٹنے والے ہو۔ چنانچہ وہ چلے، اس حال میں کہ وہ چپکے چپکے بات کر رہے تھے، آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے کہ وہاں آ جائے، تمہارے ساتھ کوئی مسکین نہ آ جائے۔ تو وہ اپنے ارادہ پر قادر ہو کر صبح نکلے۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہا، ارے ہم تو بھٹک گئے۔ جب زیادہ غور فکر سے دیکھے، ارے نہیں، ہم محروم ہو گئے، ہماری کھیتیں جل کے تباہ برباد ہو گئی۔ یہ ترجمہ ہے، آئیے حال اور جلحال کو معلوم کرتے ہیں۔ محتین حال مفرد منصوب، اس کا جو جلحال ہے یہ ہم جو ہے جلحال ہے۔ مقرئین حال مفرد منصوب، یہ بھی ان کا بھی جلحال یہی ہم ہے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، یہ جملہ فعلیہ یہ حال ہے، اور ان کا جو ذوالحال ہے یہ مقرئین کے اندر جو واو ضمیر ہے جو یا سے بدلی بھی ہے وہی کیا ہے، یہ ذوالحال ہے۔ یہ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، یہ پورا جملہ اسمیہ ہے۔ افیدت مرکب اضافی، مبتدا ہوا یہ خبر مل کے جملہ اسمیہ ہو کر کے مقرئین کے اندر جو ضمیر ہے یا واو کا یہ بدلی بھی ہے، ان کا یہ کیا ہے، حال ہے، اور یہ ذوالحال ہے۔ وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ ہم مبتدا، نائمون یہ خبر، یہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یاتیہ کے اندر جو ہم جو ہے، یہ ہم ضمیر جو مفعولی لگی ہوئی ہے، یہ اس کا کیا ہے، ذوالحال ہے۔ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اور اس کا جو ذوالحال ہے یاتیہ ہم جو لگی ضمیر مفعولی ہے، یہی اس کا ذوالحال ہے۔ وقت تعلمون، یہ جملہ فعلیہ یہ حال ہے، اور تؤذوننی کے اندر جو واو ضمیر ہے یہ اس کا کیا ہے، ذوالحال ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، یہ پورا کیا ہے، جملہ اسمیہ ہے، لہو خبر مقدم ہے، ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء جو ہے مبتدا مؤخر ہے، یہ کیا ہے، یہ ذوالحال ہے، یہ حال ہے، اس کا ذوالحال عہد کے اندر ہے، عہد ہے، یہ اس کا ذوالحال ہے۔ اور اصحاب الکبر یہ بھی ذوالحال ہے، اور ان کا بھی جو ذوالحال عہد ہے۔ خاصتاً ابصارہم، یہ جملے کی شکل میں ہے، یہ حال ہے، اور اس کا جو ذوالحال ہے یدون کے اندر جو واو ضمیر لگی ہے یہی کیا ہے، یہ ذوالحال ہے۔ ترہقہم ذلہ، یہ بھی جملہ فعلی کی شکل میں ہے، یہ کیا ہے، حال ہے، ان کا بھی جو ضمیر جو ہے ذوالحال یہ واو ہے۔ وہم سالمون، یہ جملہ اسمیہ کی شکل میں ہے، اور ان کا جو ذوالحال ہے یدعون کے اندر جو واو ضمیر ہے یہی اس کا ذوالحال ہے۔ وہم نائمون، نائمون یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس کا جو ذوالحال ہے یا تو آپ طافہ کے اندر جو ضمیر
तारीफ जो है ये जुल्हाल है। ये जुल्हाल है, ये वहुम नाइमून, ये क्या है? हाल है। या आप इसको ये बराबर है। ये मुस्बहीन हाल मुफ्रद मंसूब है, तनादो के अंदर जो ज़मीर है यही इसका जुल्हाल है। फंतलक वहुम यतखातफून, ये जुमला इस्मिया है और इन तलक़ों के अंदर जो वाव ज़मीर है ये इसका जुल्हाल है। अला हद कादरीन, ये हाल मुफ्रद मंसूब है, गदों के अंदर जो वाव ज़मीर है यही जुल्हाल है। तो ये हमारे हाल और जुल्हाल की बहस है। उम्मीद है कि ये सबक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 39वीं सबक जो है तमरीन ये मुकम्मल हो चुका। ये हाल जुल्हाल की बहस अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई। और इसके अंदर जो इस सबक के अंदर आमतौर से कुरान करीम की आयतें हैं, कोशिश कीजिए और बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह हम सही तौर से कुरान करीम समझ कर पढ़ने वाले बन जाएंगे। अब इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर हम मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।